میں نزید شام چونکہ ثنا خان رسول بھی ہیں اور شفیق شکوری صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے خوش قلو مترنم نعت خان ہیں، وہ بھی آ گئے۔ مزید ثنا خان رسول اور بھی تشریف فرمائے ہیں۔ چونکہ میرا ٹائم 11 بجے کا تھا تو میں اپنے ٹائم پر حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں باقی معاملات میں کمپرومائز کر جاتا ہوں، ٹائم پہ کبھی نہیں کیا۔ جو ٹائم دیا جاتا ہے میں اس کی پابندی کرتا ہوں، اگلوں کو بھی پابند رکھتا ہوں، اور وہ مجھے اس طرح کی جلدی بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی آگے پروگرام کرنا ہوتا ہے، نہ میں نے پیچھے کرنا ہوتا ہے نہ آگے کرنا ہوتا ہے۔ میں 24 گھنٹے میں صرف ایک پروگرام کرتا ہوں۔ یہ میرے محترم بھائی قاری یاسین نعومی صاحب تشریف فرمائے، حالانکہ 12 ربیع الاول کتنا اہم دن ہوتا ہے، میں 12 ربیع الاول کو بھی ایک ہی پروگرام کرتا ہوں، 10 محرم کو بھی ایک ہی پروگرام کرتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ دن کا الگ اور رات کا الگ، نہیں، 24 گھنٹے میں صرف ایک۔ دن کو اگر کرتا ہوں رات خالی، رات کو کرتا ہوں دن خالی، میرا یہ اصول ہے۔ اس لیے ٹائم جو دیا جاتا ہے اس کی پابندی ہوتی ہے ہر صورت۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، مالک کے کرم اور فضل سے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ آپ سب سے میری بڑے احترام سے گزارش ہے، خدا را محفل کے آداب کا خیال رکھا کریں۔ بھائی آپ حضرات کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ؟ گپیں لگانی ہے تو آپ مہربانی کر کے ادھر چلے جائیں، یہ شغل میلہ نہیں ہے بیٹا، تقریر ہو رہی ہے، قرآن و سنت کا بیان ہے، کھڑے نہ ہو یہاں پہ، کھڑے ہونے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ گپیں لگانی ادھر چلے جاؤ، محفل میں آنا ہے ادھر تشریف لے آؤ۔ میں پشتو نہیں بول رہا ہوں، اردو بول رہا ہوں۔ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، میں اس ماحول میں تقریر نہیں کر سکتا، آپ اپنے نعت خانوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مہربانی فرمائے بارہا مرتبہ آپ کو گزارش کی ہے، مہربانی فرمائے یا تو آگے پنڈار میں آ جائیں یا سائٹ پہ ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک کو ہدایت دے۔ ہاں اللہ پاک ہدایت ہے۔ مہربانی فرمائے آگے عرفان بھائی آگے آ جائے، ایک عالم دین ہے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہے، مہربانی فرمائے آگے تشریف لے آئیں۔ میں ریکویسٹ نہیں کر رہا، میں حکم دے رہا ہوں۔ آ جائیں آگے۔ ریکویسٹ والی کیا بات ہوتی ہے؟ بیٹا تیری بدماشی کو پتہ چل رہا ہے، مجھے پتہ ہے تم گاؤں کے بدماش ہو گئے، لیکن طریقہ کار غلط ہے۔ میں 3 دفعہ پہلے ریکویسٹ کر چکا ہوں، آپ کو ریکویسٹ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آپ تقریر میں اب آئیں بھی گئے تو آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونا، کیونکہ آپ کی بدماشی بالکل چھلک رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ آپ بدماش ہیں۔ پتر میں تیرے جے کئی بدماش رکھے ہیں، تو آج جمعہ سمجھ آئیے، میں تیرے جے کئی بدماش بیٹا بھگت بیٹھا، سمجھ آئیے۔ تو اسے شریف بندے دا بچہ نہیں لگ رہا، تن تمیز ہی کوئی نہیں گل کرن دی۔ 6 دفعہ تو میں ریکویسٹ کر بیٹھا، تھوڑی محنت کر بیٹھا۔ خبردار جیڑا بھی ہے خاموش۔ ایڈے تو سب پٹے کھان آ گئے ہو یار، کام ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ جیڑا نہیں سن سکتا وہ جا سکتا ہوں تھوڑے جتنا حیا نہیں نا علماء دا نہ سادات دا۔ یہ ہوں سید صاحب تو حکم دے رہے ہیں، پھر بھی تم پرواہ کوئی نہیں، پھر تو سن کیڑا تو ساڈا ادب تے کیڑا احترام تے کیڑے تھوڑا دین تے کیڑا مذہب، نہ تو سن علماء دی گل مننی ہے نہ سادات دی مننی۔ تمام حضرات بلند آواز میں درود شریف پڑھو۔
واجب الاحترام صاحب عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز شام سادات کرام بالخصوص صدر مجلس عزت مآب قبلہ پیر سید راشد محمود گیلانی صاحب دعوت برکات القدسیہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام ثناخان رسول عوام اہل سنت، اللہ سب کو مجھ سمیت قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ جن ساتھیوں نے اہلیان علاقے نے اس پاکو 14 اہل علاقہ بھر کے وہ اشاقان رسول غلامان مصطفیٰ جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا انعقاد فرمایا، میرا کریم اللہ ان کو دین دنیا اور آخرت قبر و حشر کی بے حساب سرخرویاں سرفرازیاں نصیب فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں آپ بڑی توجہ سے میری چند گزارشات سماعت فرمائیں گے۔ جتنی دیر آپ یہاں تشریف فرما ہوں پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، آپس میں بات بھی نہیں کر رہی، دائیں بائیں دیکھنے سے بھی آپ گریز کریں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، اچانک بندہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے، وہ چیز مس ہو جاتی ہے کہ پہلے کیا بیان ہو رہا تھا اور بعد میں کیا بیان ہو رہا۔ اس کا بھی خیال رکھیں۔ کسی بندے کو پیسے پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، بالکل سکون سے آپ بیٹھ کے خطاب سنیں، پیسے بھی نہیں پھینکنے اور ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنی آپ نے، اور جتنی دیر بیٹھنا ہے یہ نیت لے کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا جو بیان ہوگا اس کو اپنے دل میں جگہ دوں گا اور انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کروں گا۔ سامعین عزیز شام، کسی خاص موضوع پہ گفتگو کرنی ہے یا اپنی مرضی سے جو کرنی ہے؟ اچھا، محفل میلاد کا انعقاد الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا طرۂ امتیاز ہے اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اور یہ اہل اسلام کا ہمیشہ سے طریق رہا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی وہ عظیم ہستی جنہوں نے بخاری شریف کو پڑھا، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھا اور ارشاد الساری شرح بخاری کی صورت میں عربی کے اندر اس کی شرح بھی لکھی۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللہ دنیا پہلی جلد صفحہ 147 پہ فرماتے ہیں، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، فرمایا مسلمان ہمیشہ سے کریم رؤوف الرحیم نبی کے میلاد کی خوشی مناتے آ رہے ہیں۔ یظہرون السرور، جب بھی میلاد کا سیزن آتا ہے باقاعدہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، صرف خوش نہیں ہوتے، یظہرون السرور، خوشی کا، ماشاءاللہ بولی خوشی کا، یعملون الولائم، ولائم ولیمے کی جمع ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پہ پکایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو شادی کے موقع پہ آپ کھانا پکاتے ہیں آپ اس کو ولیمہ کہتے ہیں کیونکہ وہ خوشی کا کھانا ہوتا ہے۔ یعملون الولائم، شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں اہل اسلام محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ محفل میلاد کا انعقاد کر کے باقاعدہ میلاد کے واقعات پڑھتے ہیں۔ اور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 950 سال پہلے کے محدث ہیں، ان کی بیان المیلاد نبوی شریف اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں، لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام
وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا صرف بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان نہیں، مکہ والے، مدینہ والے، شام والے، مصر والے، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں. اور میلاد منانے کا سٹائل کیا ہے؟ یہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بڑے وسیع پیمانے پہ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد سننے کے لیے، میلاد کے واقعات پڑھنے کے لیے اہتماما بلیغا، وسیع پیمانے پہ اہتمام ہوتے ہیں. یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں مسلمانوں کا یہ طرز و طریق، بالخصوص اہل عرب کا جو طریق ہے وہ کیا ہے، طرز کیا ہے؟ فرمایا وہ تو جو ہی ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہیں نا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ بر صغیر پاک و ہند میں وہ ہستی ہیں کہ تمام مکاتب فکر ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محدث اور اللہ کا ولی گردانتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین کے صفحہ 80 پہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکہ پاک اس مکان پہ گیا جس مکان میں کریم رؤوف الرحیم نبی کی ولادت ہوئی. تو اس عظیم الشان محفل کو دیکھ کے میں حیران ہوا کہ حضور کی اس گھر میں جہاں میرے نبی کی ولادت ہوئی حضور کے غلام جمع تھے. والناس یصلون علی النبی، حضور کے غلام حضور پر درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے. یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدۃ قبل بعثتہ. فرمایا باقاعدہ طور پہ اس میلاد کی محفل میں جو منعقد تھی کہاں؟ اس مکان پہ جہاں میرے نبی کی ولادت ہوئی، تو وہاں باقاعدہ میلاد کے واقعات پڑھے جا رہے تھے، اور بوقت ولادت جو واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، ان کا بیان ہو رہا تھا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اہل اسلام جو ہے اسی طرح دیکھیں، کوئی بھی قاری ہے نا دنیا میں اس سے پوچھو فن قرات کا امام کی، امام شمس الدین الجزری محدث کبیر 660 ہجری سے وفات ان کا، انہوں نے عرف التاریخ بالمولد شریف میلاد کے ٹائٹل سے پوری کتاب لکھی ہے. یہ 200-400 سال پہلے کے محدث نہیں ہے، 660 ہجری ان کا سن وفات ہے. ان کا آگے حوالہ امام جلال الدین سیوطی جن کا سن 911 ہجری ہے، انہوں نے حسن المقصد فی عمل المولد پوری میلاد کی کتاب لکھی. ان کا ریفرنس امام جلال الدین سیوطی حسن المقصد کے اندر کوٹ کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی وہ پورا جناب والا امام شمس الدین الجزری کے اقتباس یہاں لاتے ہیں. امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ. فرمایا اس مسلمان کی شان کیا ہوگی جو توحید کا ماننے والا بھی ہو اور حضور کی ولادت کی خوشی بھی کرے. سبحان اللہ. تو دوستو یہ ولادت با سعادت کی خوشی کرنا، حضور کا میلاد منانا مختلف طریقوں سے، کبھی جلسہ جس طرح آپ نے کیا ہے جلسے کا انعقاد کر کے، جھنڈے لگا کے، جھنڈیاں لگا کے، کمکمے لگا کے، لنگر پکا کے، جلوس کی شکل میں، ہر وہ طریقہ جو شریعت سے نہ ٹکرائے وہ جائز ہے. میں اس کے 2 حوالے آپ کو دے دیتا ہوں. بعض حضرات کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے اس انداز میں خوشی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو میں صرف او میرے بھائی خوشبو والے بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو برکت دے، بیٹھ جاؤ، آپ بھی تقریر سنو توجہ سے. تو سامعین عزیز سے ہم توجہ فرمانا، مسلم شریف کی حدیث پاک جب کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والحزم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ. حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ تمام مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے اور بچے گلیوں میں پھیل گئے.
اور ینادون یا محمد یا رسول اللہ، پکار کیا ہے، نعرہ کیا ہے، یا محمد یا رسول اللہ، سب کہہ دیں یا محمد یا رسول اللہ، پھر کہہ دیں یا محمد یا رسول اللہ۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ یہ قرآن نے کہیں حکم دیا ہے، نہ میری کوئی حدیث تم تک ایسی پہنچی کہ میری آمد پہ تم یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، یا خوشی کا یہ انداز اپنانا بھی چھتوں پہ چڑھ جانا، گلیوں میں پھیل جانا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگانا۔ کہیں قرآن نے یہ حکم دیا ہے؟ کہیں میرے نبی کا یہ فرمان نہیں ہے نا؟ تو میرے نبی نے اس خوشی کو پسند کیا یا ناپسند کیا؟ پسند کیا۔ اب یہ خوشی کہیں یہ خوشی کا طریقہ لکھا ہوا تو نہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان تک اسلام نہیں پہنچا تھا یا تعلیمات اسلام سے واقفیت نہیں تھی، انجانے میں یہ اظہار کر دیا۔ پہلی تو بات یہ کہ انجانے میں بھی کرے نا تو یہ حدیث تقریری ہے، تو حدیث تقریری سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ حضور کے سامنے ایک عمل ہوا، حضور نے منع نہیں فرمایا، تو حضور کی خاموشی رضامندی کی علامت ہے۔ لیکن یہ بھی بات غلط ہے کہ ان تک تعلیمات اسلام نہیں پہنچی یا وہ واقف نہیں تھے، نہ واقف بھی تھے۔ دیکھو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بعد میں مدینہ شریف تشریف لے گئے، میرے کریم نبی نے مدینہ والے لوگوں کے لیے دعوت اسلام کے لیے سب سے پہلے جس ٹیچر کو بھیجا وہ میسنجر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر۔ اچھا وہ کون سا جناب لٹریچر لے کے گئے؟ وہ سورہ یوسف لے کے گئے، انہوں نے مدینہ والوں کو سورہ یوسف پڑھائی۔ اب بتاؤ سورہ یوسف پڑھی وہ لوگوں نے، غلاموں نے، تو پھر خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو میرے کریم نبی کے غلاموں یہ خوشی کا سٹائل نہ قرآن نے حکم دیا نہ مصطفیٰ نے حکم دیا۔ پھر دوسرا طریقہ ذرا دیکھیں، جب حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے، کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیں جہاں ہجرت کا چیپٹر موجود ہو وہاں پہ یہ ریفرنس آپ کو ضرور ملے گا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرکین مکہ نے اعلان کیا نا کہ جو ہمیں آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دے گا نا وہ کہاں پہ، ان کو 100 عمدہ کوہان والے سرخ اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ تو حضرت سراقہ بھی اس طرح حالت کفر میں تھے، یہ تعاقب میں گئے۔ جب حضور کے قریب پہنچے نا، ذرا توجہ میری طرف رکھنا، قریب پہنچے، آپ کم از کم اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، حضرت سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں، یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، بولیے پاؤں زمین میں۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ کس کے حکم پہ زمین میں گھوڑے کے پاؤں دھسے تھے؟ اللہ کے حکم پہ۔ اچھا اللہ کے حکم پہ جب گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسے تو پھر زمین نے وہ گھوڑے کے پاؤں چھوڑے کیسے؟ اب یقینی بات حضرت سراقہ توحید کے ماننے والے تو نہیں تھے، اس مقام پہ انہوں نے یا اللہ مدد تو نہیں کہا ہوگا، تو پھر یہ گھوڑے کے پاؤں زمین نے چھوڑے کیسے؟ سوچنے کی بات۔ وہ لفظ کوئی بھی ہو، جس طرح میرے بھائی کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لفظ کوئی بھی ہو، اس کا معنی مفہوم یہی بنتا ہے کہ حضرت سراقہ نے یہی کہا ہوگا یا رسول اللہ انظر حالنا۔ تو نبی پاک اب ہمارا کوئی نعت خان یہ پڑھ دے نا خدا دا پکڑا چھڑائے محمد، تو فوراً لوگ فتوے لگانا شروع کر دیتے۔ میں نے کہا اس مقام پہ کیا کہو گے؟ پکڑا تو خدا نے تھا، چھڑایا کس نے؟ سفارش کس کی تھی؟ اچھا میں ایک بڑے دھیمے انداز میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، جس کو دل لگے وہ دل والی سبحان اللہ کہہ دے۔ کافر ہو کہ بھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں فریاد کرے، اس کی فریاد رسی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی فریاد۔ جب یہ انا اعطیناک الکوثر یہ آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اے محبوب نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، تو شیطان حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آگے کہتا ہے کہ میں اس جہان کا حصہ ہوں یا نہیں؟ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اکڑ گیا، تو اللہ نے راندے درگاہ کر دیا،
ایسا ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ روزانہ اس کو زوردار تھپڑ مارنا ہے. 24 گھنٹے وہ کراتا رہتا تھا، روزانہ تھپڑ لگتا. جب یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نازل ہوئی تو فوراً حضور کی بارگاہ میں آ گیا. کہتا ہے کیا میں عالمین میں نہیں ہوں؟ تو نبی پاک نے نہیں فرمایا ہاں تو عالمین میں اگلی گل کر. حضور فرمایا جا آج کے بعد تجھے تھپڑ نہیں لگے گا. دیانتداری سے فیصلہ کرو کہ اگر شیطان امیدوار بن کے حضور کی بارگاہ میں چلا جائے اس کو بھی خیرات مل جاتی ہے، اور مسلمان ہو کے حضور کی بارگاہ میں چلا جائے تو اس کا دامن خالی کیسے رہے گا؟ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اہل اسلام ہمیشہ سے حضور کے میلاد کی خوشیاں کرتے آ رہے ہیں. اور ایک بات پلے باندھ لو، شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَىٰ عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ. شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ ہمارا مجرب عمل ہے، آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو سال بھر کے لیے سلامتی اور حفاظت عطا فرماتا ہے. وَبُشْرَىٰ عَاجِلَةٌ بَيْنَ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ. فرمایا جس بندے کی خواہشیں پوری نہ ہوتی ہوں وہ میلاد منائے، اللہ میلاد کے صدقے اس کی خواہشیں جلد پوری فرما دے. بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی میلاد کی برکت ہے. محدث ابن جوزی کہتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. فرمایا محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو میلاد مناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم اور فوز و فلاح نصیب فرماتا ہے. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے؟ وہ تو اس کی برکتیں بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ اکبر. شاہ ولی اللہ محدث علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اس میلاد کی محفل میں بیٹھا نا جو اس مکان پہ تھی جس مکان میں حضور پیدا ہوا، فرأیت انوارا سطعت دفعتا واحدتا. فرمایا آن واحد میں یک یک نور کی برسات شروع. اور یہ نور و انوار کی برسات کس کی تھی؟ فرمایا یہ ان فرشتوں کے انوار تھے جن فرشتوں کو خود رب نے میلاد کی محفل میں بھیجا. رأیت یخالطہ انوار الملائکۃ وانوار الرحمہ. فرمایا اس میلاد کی محفل میں صرف فرشتوں کے انوار نہیں تھے، رب کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا. آپ میلاد کی برکتیں اندازہ کریں کتنی. امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ لَعُمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ الْجَزَاءُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَن يُدْخِلَهُ لِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں جو نبی پاک کی محبت کی وجہ سے میلاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ سے بہترین جزا عطا فرماتا ہے. اور وہ جزا کیا ہے؟ فرمایا ایک جنت نہیں اللہ کئی جنتیں نصیب فرماتا ہے. دوستو بلا شبہ محفل میلاد کے انعقاد پہ بے حد و بے حساب اجر و ثواب بھی ملتا ہے، بے حد و بے حساب برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. تکمیل خواہشات کا بہترین ذریعہ ہے محفل میلاد. اور جہاں میلاد ہوتی ہے وہاں فرشتوں کی شمولیت بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کا حقدار بھی بناتا ہے. لیکن ایک بات اچھی طرح سے نشین کر لو، جو میں اتنی برکتیں حوالے میرے پاس الحمدللہ ختم نہیں ہوتے، بہت حوالے ہیں، صرف میں نے نمونے کے طور پہ چند حوالے آپ کو دے دیے اور بتایا کہ میلاد کی برکتیں کتنی ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ نماز پڑھیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، 5 وقت پابندی سے پڑھیں مگر بغیر وضو کے پڑھیں، پھر بولیے ماشاءاللہ اتنا تو آپ کو مسئلہ پتہ ہے، نماز نہیں ہو. بندے کو بھائی تیری نماز نہیں ہو، وہ کہے گا کیوں؟ میں نے نیت نہیں کی، میں نے ہاتھ نہیں باندھے، میں نے ثنا سورہ فاتحہ 7 سورت نہیں ملائی ہے، میں نے رکوع نہیں کیا، میں نے رکوع کے اندر تسبیح نہیں پڑھی، میں نے قومہ نہیں کیا، میں نے سجدہ نہیں کیا، تسبیحات نہیں پڑھی، میں نے قعدہ نہیں کیا. اسے کہو نہیں ہو، اگر کیوں؟ اسے کہو بھائی نماز کی پہلی شرط وضو ہے. بات پہلے پڑھی. تو میرے دوستو
محافل میلاد ہوں، 11ویں شریف ہو، عرس کی محافل ہوں، آپ کے تیجے کل 40ویں ہوں، برسیاں ہوں، ایک بات پلے باندھ لو، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چلو ماشاءاللہ کچھ بزرگ ہمیں سنی نظر آ رہے ہیں، ان میں بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ 11ویں شریف، میلاد شریف، آپ کے تیجے، آپ کی جمراتیں، آپ کے کل، آپ کی برسیاں، آپ کے بزرگوں کے عرس، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ بولیے، علماء کو تو پتہ ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں، چلو ایک مسئلہ تو یاد ہو جائے گا نا، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چلو نہیں پتہ، میں بتا دیتا ہوں، فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، اس کا شمار استحباب میں ہوتا ہے۔ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا عمل جو کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے گناہ نہیں۔ یہ یاد رکھو گے، کل کوئی پوچھ لے آپ سے بھئی یہ جو میلاد مناتے ہو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ مستحب بولیں آپ، کیا ہے بھئی؟ نفلی عبادت، نفلی عبادت، مستحب 11ویں ہے، مستحب ہے، عرس کی محفل ہے، مستحب ہے۔ مستحب کون سا ہوتا ہے جی؟ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں گناہ۔ یہ نفلی عبادات جتنی بھی ہیں یہ بطور آپشن ہے، ایک۔ دوسرا، فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نفل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور درد دل سے عرض کرتا ہوں، ہماری محافل کا وہ تقدس، وہ احترام کیوں نہیں رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ ہم 5 وقت مسجد میں پابندی سے جاتے ہیں، نہ قرآن سے ہمارا کو مضبوط تعلق ہے۔ ہم نے ان محافل کو بھی انٹرٹینمنٹ بنائے۔ رات کو یہ قاری صاحب گواہ ہیں، قاری یاسین نعیمی صاحب میرے ساتھ تھے، روڑی ایک بزرگ ہیں یہاں پہ، آپ جی ہاں روڑی پہ، وہاں پہ بہت بڑا اجتماع تھا۔ میں نے تقریر شروع سے یہیں سے شروع کی، میں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے آپ نے موت کے کنویں لگائے ہوئے ہیں، سرکس لگائی ہوئی ہے، یہ بالکل کھلا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ نے 40-45 سال سے یہ میلہ لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا سارے علاقے والے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو اور آئندہ یہ گناہ کام نہ کرنے کا عہد کرو۔ اور الحمدللہ انہوں نے وعدہ کیا، سب لوگوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم وعدہ کرتے نہیں ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہاں پہ اٹکا ہے؟ مسئلہ یہ مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ خطیب آتا ہے، نخان آتا ہے، نقیب آتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ تو جو میزبان پروگرام کرانے والے ہوتے ہیں نا، ان کی تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہے۔ شکری صاحب ہی پھر ہم لوگوں کو مائنڈ دیکھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، مزاج کیا ہے، اس مزاج کے موافق ہم تقریر بھی کرتے ہیں، اسی مزاج کے موافق ہم نقابت بھی کرتے ہیں، اسی مزاج کے مطابق ہم جناب کلام بھی پڑھتے ہیں۔ پھر تربیت کدھر سے ہوگی؟ کہاں سے تربیت ہوگی؟ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے، یہ مسجد آپ نے سجائی ہے نا، یہ محفل سجائی ہے، مسجد سجائی ہے، سٹیج سجایا ہے، میں آپ حضرات سے جو کھڑے ہیں میرے بھائی، ان سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، دیانت داری سے یہ بتائیے کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جی اس سے نبی پاک خوش ہوں گے، یہی جواب ہے۔ میں بڑے درد دل سے، بڑے دھیمے انداز سے ایک بات پوچھتا ہوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیانت داری سے مجھے جواب دیجیے گا، حق بات کا ساتھ ہمیشہ دیجیے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کرنے کا میرے نبی نے حکم دیا ہے؟ نہیں، میرے نبی نے حکم نہیں، بطور آپشن ہے، کرے ثواب ہے، نہ کرے گناہ نہیں۔ جس کے میرے نبی نے کرنے کا حکم نہیں دیا، خدا نے کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس میں ہمارا اختیار ہے، ہم کریں ثواب ہے، نہ کریں گناہ نہیں، اس کو ہم ضرور کرتے ہیں۔ تو داڑھی رکھنے کا حکم تو مصطفیٰ نے دیا ہے، وہ ہم حکم پورا کیوں نہیں کرتے؟ نماز میرے نبی خود بھی پڑھتے ہیں، نماز آل بیت پہ بھی فرض ہے، نماز صحابہ پہ بھی فرض ہے، نماز ہر ولی پہ بھی فرض ہے، ولیوں کے ماننے والے پہ بھی فرض ہے، اس کے قریب ہم کیوں نہیں جاتے؟ دیکھو میرے دوستو، خدا کے لیے یار کچھ اپنا خیال کرو،
آپ یہ سمجھتے ہو کہ سال کے بعد آپ محفل میلاد منا کے بس جنت کا ٹکٹ جیب میں آ گیا؟ اب یہ سمجھتے ہو کہ بس سال کے بعد دربار شریف پہ عرس پہ بزرگوں کے چلے گئے تو جناب پیران دیہات چومل ہے؟ الحمدللہ مجھے بریلی شریف سے خلافت ہے، اکثر حضرات شاید جانتے ہوں گے، میرے اپنے ہزاروں مرید ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، کبھی کسی کو راستہ نہیں دیا بھائی پتر تم بس میرے ہاتھ ہاتھ دیتا ہے، وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بات پہلے پڑھیے۔